پروردگار عالم نے ہماری قسمت میں لکھی ہے کہ فرش عطا اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے، ہم جتنے شکر کے سجدے کریں وہ کم ہے، ورنہ ہمیں کہیں اور بھی پیدا کر سکتا تھا، ہم کہیں اور ہوتے، لیکن کیا کر سکتے تھے ہم؟ لیکن اس خدا کا کرم ہے کہ پہلے تو اس نے ہمیں ایسے گھر میں پیدا کیا کہ جہاں پہلے سے ولایت آل محمد تھی، ولایت آل محمد تھی۔ دوسرے اس گھر میں پیدا کیا کہ جہاں سب عزادار ہیں مولا کے غصہ دینے والے ہیں۔ اور یہ فرش عطا میں اکثر یہ فکرہ کہتا ہوں، یہ فکرہ مجھے بے پناہ پسند ہے۔ یہ فرش عطا بچتی ہے تو بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ فرش عطا بچھی ہوئی ہے، بظاہر تو ہم لوگ یہاں ہوتے ہیں، اس فرش پہ ہوتے ہیں، بظاہر تو ہم اس فرش پہ ہوتے ہیں۔ آخری فرق تک توجہ چاہتا ہوں، دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ہم زمین پر بیٹھے ہیں، بظاہر ہم فرش عطا پہ ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو یہاں ہوتا ہے وہ وہاں ہوتا ہے، یہاں بیٹھتا ہے وہ یہاں نہیں ہوتا، وہ وہاں ہوتا ہے۔ اس فرش عطا پہ بیٹھنے والے کی بڑی عظمت ہے۔ انبیاء خواہش کرتے ہیں مجلس پہ، فرش پہ آنے کی انبیاء خواہش کرتے ہیں، نبی خواہش کرتے ہیں، تو یہ بڑا عظیم فرش ہے اور یہ سب سے عظیم دستگاہ ہے۔ یہاں سے ہر طرح کا رزق لے کر سامعین جاتے ہیں، وہ جگہ ہے کہ جہاں سے ہر طرح کا رزق ملتا ہے۔ ہم یہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رزق بس کھانے پینا جو ہے وہ یہی رزق ہے، کھانا پینا ہی رزق نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہر چیز رزق میں عطا کی ہے، اللہ نے رزق میں ہر چیز عطا کی ہے۔ آپ کیا اولاد رزق ہے؟ ہم سوچتے ہیں بس روٹی ہی رزق ہے، نہیں، اولاد بھی رزق ہے، گناہوں سے دوری بھی رزق ہے۔ بات آئی ہے تو میں اپنے آخری امام حضرت امام زمان علیہ السلام کے دعا ہے، امام کی دعا ہے، امام سرکار کی آخری امام کی، اور اسے ہر نماز کے بعد پڑھنا بڑا ثواب ہے۔ اس دن جمعے کے دن تو بہت زیادہ تعبیر ہے، مطلب فرماتے ہیں اللہم ارزقنا توفیق الطاعت، پروردگار مجھے اپنی اطاعت کی توفیق رزق میں عطا فرما۔ کون کہہ رہا ہے؟ آخری امام کہہ رہے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا بس کھانا رزق ہے، چاول رزق ہے، مرغ مسلم رزق ہے، نہیں۔ امام کی دعا سنیے سرکار کی، محمد اللہم ارزقنا توفیق الطاعت، پروردگار مجھے اپنی اطاعت رزق میں عطا فرما، وبعد المعصیت، پروردگار مجھے گناہوں سے دوری رزق میں عطا فرما، وصدق النیت، پروردگار مجھے سچی نیت بطور رزق عطا فرما۔ اگر نیت ہی جھوٹی ہے تو کوئی عمل آپ کا فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وصدق النیت، معبود مجھے سچی نیت رزق عطا فرما، وبعد المعصیت وصدق النیت، اللہم ارزقنا ولدا طیبا۔ کیا جملہ ہے میرے مولا کا کہ اے ہمارے چاہنے والوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اے پروردگار ہمیں ایک طیب و طاہر پاک و پاکیزہ اولاد بطور رزق عطا فرما، رزق میں اولاد عطا فرما، یعنی اولاد بھی رزق ہے۔ اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین، اے میرے اللہ ہمیں امام حسین کی قبر کی زیارت رزق میں عطا فرما، رزق میں عطا فرما۔ اور رزق کا اصول کیا ہے؟ جملہ عرض کر رہا ہوں کی خدمت میں، رزق کا اصول کیا ہے؟ رزق کا اصول یہ ہے کہ آج دیا ہے تو کل بھی دے گا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ راضی ہے، وعدہ کیا اللہ نے کہ میں راضی کو رزق دوں گا، آج دیا ہے کل بھی دے گا، اللہ رزق دیتا رہے گا۔ اور دعا کا جملہ کیا؟ اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین، اے میرے اللہ مجھے امام حسین کی قبر کی زیارت رزق میں عطا فرما۔ تو اگر انسان نیک عمل کرے گا، صدق دل سے نیت کرے گا اور امام حسین کا مخلص رہے گا، تو جیسے اللہ رزق میں اضافہ کرتا ہے، جیسے روزی بڑھاتا ہے، برکت پیدا کرتا ہے، ایسے ہی زیارت و برکت پیدا کرے گا۔ جو ایک مرتبہ گیا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ
بطور رزق لکھتی ہے تو ایک دفعہ نہیں بار بار اگر بطور رزق اللہ نے زیارت لکھتی ہے کیونکہ یہ بھی رزق ہے. اب مجھے جو عرض کرنا ہے دین والی مجلس سے ہی میں مربوط ہونا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے جو فطرہ کیا ہے یہ بڑا عظیم فطرہ ہے. یہ چند جملے بھی آپ نے عرض کر دیے دعا کے حوالے سے، سرکار کے حوالے سے. سرکار کی دعا ہے یہ جمعے کے دن اس دعا کا پڑھنا بہت ثواب رکھتا ہے، اور اگر ہو سکے تو دعائے ندبہ کے بعد اس دعا کو پڑھنا بے پناہ ثواب ہے. اس دعا بہت لمبی دعا ہے یہ جو میں نے 2-3 فکرے عرض کی آپ کی خدمت میں. سرکار کی حدیث ہے الولد سر الابی. کیا فرمایا؟ یا علی، توجہ، یا علی دنیا کا ہر بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے. میں دین والی مجلس سے مربوط ہو رہا ہوں مولا عباس کے حوالے سے. میں نے وعدہ کرا جہاں سے بات چھوٹی یہیں سے بات کو آگے بڑھا دیں گے. تو آخری دن ہے مولا عباس کا ذکر و باب الفوائد ہے، اس کے بعد پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. تو مولا سارے عزاداروں کی جو عزا ہے اسے قبول فرمائیں، باب الفوائد کا ذکر ہو جائے. تو فرمایا الولد سر الابی، دنیا کا ہر بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے. اگر یہ دیکھنا ہے کہ باپ کیسا ہے تو بیٹے کو دیکھ لو. اب اس سے زیادہ وضاحت کیا کہوں میں؟ اگر یہ دیکھنا ہے کہ باپ کیسا ہے تو بیٹے کو دیکھ لو کہ بیٹا کیسا ہے. اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ معاویہ کیسا ہے، یزید کو دیکھ لو. مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ حدیث ہے الولد سر الابی، ہر بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے. ہر بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے. اور رسول خدا نے فرمایا یا علی تو اللہ کا راز ہے، تو خدا کے راز کو علی کہتے ہیں، علی کے راز کو پریشان نہ ہوگا. بخار ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پریشان مشکل میں گرفتار ہونا علی والے کا کام نہیں ہے. رسول خدا نے سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بخار کیوں ہوتا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ مومن کو دوزخ کی گرمی کے بدلے بخار کی گرمی دیتا ہے. اگر کوئی ایسا گناہ ہو کہ جس کی وجہ سے جہنم کی طرف جانا پڑ رہا ہو تو اس کے بدلے پروردگار دنیا میں اسے بخار کی گرمی دے دیتا ہے. تو کوئی معصوم تو ہے نہیں، کوئی بھی معصوم تو ہے نہیں، گناہ انسان سے ہوتے رہتے ہیں. تو اس کی جو گناہ مومن کرتا ہے اللہ اسے یہی بالکل صاف کر دیتا. تبھی تو جنت کا وعدہ کیا ہے کہ یہاں آؤ گے تو جنت ملے گی. اور جب لوگ جائیں گے وہاں علی کی بھی جملے آگے آئے زمان تک آ جائے تو بات چھوڑ اسے بیان کر دینا چاہیے. جب سارے لوگ محشر میں جائیں گے، علی والے بھی جائیں گے اور علی کے دشمن بھی جائیں گے، تو جب وہاں پہنچیں گے تو سوال ہوگا کیا لائے؟ تو کوئی نمازوں کا انبار لیے ہوگا، کوئی روزوں کا انبار لیے ہوگا، کوئی سب اپنے اپنے لیے ہوں گے. اور علی والوں سے پوچھا جائے گا کیا لائے؟ آواز دے پروردگار ولایت علی لائے ہیں، علی کی ولایت لائے ہیں. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، بہت بڑے عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سوال ہوگا کہ کیا لائے گا؟ ولایت علی. کبھی ولایت علی لائے ہو یہ بتاؤ بدلے میں کیا چاہیے؟ جنت چاہیے کا معبود. اب ہم جیسے سیدھے سادے لوگ کا معبود دے دے جنت لیں گے، کہہ دے جنت میں داخل کر دو. لیکن شیعوں کے پیچھے، چاہنے والوں کے پیچھے علی کے غلام بھی آ رہے ہیں، میسم، سلمان، کہیں گے بلداد کہیں گے پروردگار علی کی محبت کے بدلے میں جنت نہیں چاہیے. وہ جنت نہیں چاہیے، توجہ، وہ جنت نہیں چاہیے کہ جو بغیر کچھ کیے ہوئے کتے کو مل جاتی ہے. قرآن سے پڑھ رہا ہوں، پوری تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں.
اس نے کیا کیا ہے؟ کیا نماز پڑھی ہے؟ کیا روزہ رکھا ہے؟ کون سا عمل کیا ہے؟ جنت مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے؟ تو مولا کے دیوانے کے پروردگار وہ جنت جو تو کچھ نہ کرنے کی وجہ سے کتے کو دے رہا ہے، ہمیں جنت نہیں چاہیے گا، پھر کیا چاہیے کہ پروردگار ہمیں تو آل محمد کی قربت چاہیے، جہاں آل محمد ہے ہمیں وہی رکھ دے، وہی ہمارے لیے جنت ہے۔ یہ میسا میں تمہار کہیں گے، مقداد کہیں گے، جناب ابوذر کہیں گے، تو علی کی ولایت بڑی عظیم ہے۔ اب بات ادھر سے ادھر نکل جاتی ہے، میں مولا عباس کے حوالے سے جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ایک بابا نے بڑا سوال پڑھ لے محمد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بات سمجھ نہیں پاتا ہے۔ اگر کوئی بات میں دن میں مجھے پڑھی آپ پڑھی، اگر کوئی بھی ایسی بات ہے کہ جو کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، کہ میں آپ سے گزارش، آپ سے میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں تمام سامعین سے، میں نہیں کوئی بھی ہو، کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی ذاکر ہو، کوئی بھی خطیب ہو، اگر اس نے کوئی بات پڑھی ہے اور بات کی سمجھ میں نہیں آئی، تو آپ کا جو شریفانہ جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان سے اکیلے میں ملیں اور پوچھیں کہ یہ بات ہمیں سمجھا دیں۔ کسی بھی بات پہ دوسروں کے درمیان چرچا کرنے سے اگر اسے پتا ہوگا تو وہ صدق احساس ہوگا۔ جب آدمی مطلب میں موجود ہوں یہاں، میری بات میں نے کوئی بات پڑھی ہو، کسی دوسرے پوچھا پڑھی میں نے ہے، دوسرا کیسے بتائے یا نہیں؟ دوسرا نہیں، آپ یہ حق ہے آپ کا کہ اسی سے پوچھے کہ مولانا صاحب یہ پڑھی ہے وہاں سمجھا دیجیے آپ، تو اگر وہ سمجھائے گا فوراً، جب آپ پڑھی ہے تو سمجھائیں گے۔ تو یہ مجلس کا ایک اصول بنائیے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو اسی سے پوچھیے کہ جس نے پڑھی ہے، تاکہ وہ آپ کو سمجھا سکے۔ یہ میری آپ سے گزارش بھی، یہ پیغام بھی آپ سے، چونکہ بہت سی دفعہ بڑے بڑے فساد ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے فساد ہو جاتے ہیں، آج بھی سمجھ نہیں پاتا، کہیں سے کہیں کچھ ہو جاتا ہے، بھی دیکھا تو میرے کے اندر کیا چل رہا ہے، بلا وجہ کا ایک فساد شروع ہو گیا وہاں پہ، اور وہ پوری اتنی ذلت ہو رہی ہے، ہائی لائٹ ہو گیا بہت زیادہ وہ، اور تھوڑی غلطی، تھوڑی بگیرے والوں کی بھی غلطی ہے، اس پوسٹر میں جو نیچے لکھا ہے، دیکھیے یہ مسجد نہیں ہے، امام بارگاہ کی، امام بارگاہ کے آگے کوئی بھی ایسا جملہ لکھنا امام حسین کی عظمت کے خلاف ہے، اس لیے کہ حسین ہی کا تو دربار ایسا ہے کہ جہاں ہر مذہب کا آدمی آتا ہے، جہاں کافر بھی آتا ہے، جہاں عیسائی بھی آتا ہے، یہودی بھی آتا ہے، سب آتے ہیں، کون سا ایسا جو نہیں آتا۔ وہاں آپ نے ایک عالم کے فوٹو کے نیچے آپ نے اپنی طرف سے ایک فقرہ لکھ دیا، اگر وہ سیستانی صاحب کا یا خامنہئی صاحب کا فتویٰ بھی ہوتا تو ایک بات تھی، آپ نے اپنی طرف سے یہ جملہ لکھ دیا، یہ اپنی طرف سے جملہ لکھنا، اور کسی آیت اللہ نیچے تو دیکھنے والے سوچا کہ آیت اللہ کا اپنے فتویٰ ہے، آپ نے اس کے نیچے لکھ دیا کہ مثلا جس پر تقلید واجب ہے اس کا درگاہ میں آنا حرام ہے یا منع ہے، مثلا تو یہ آیت اللہ کا فتویٰ تو ہے نہیں، کوئی آیت کسی آیت اللہ نے آج تک ایسا فتویٰ نہیں دیا کہ تقلید جس پہ واجب ہے وہ تقلید نہیں کرتا، اس کا آنا جو ہے منع ہے درگاہ کے اندر۔ اصلی ہوتا کبھی جب ہمیں معرفت اہل بیت کی کمی ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں امام باڑہ بنایا، درگاہ بنائی، اس کے مالک ہم ہیں۔ اب جس دن اس امام باڑے کی اینٹ رکھی جاتی ہے اسی دن اس پراپرٹی کا مالک امام زمانہ ہو جاتا ہے۔ میں تو ابھی گیا نہیں، میں ادھر جب سے معاملہ ہوا ہے میں جاؤں گا تو میں تو وہاں جا کے ان سے بات کروں اس معاملے کو، اسے حل کریں، آپ یہ غلط بات ہے۔ تو یہ اس طرح سی کنفیوزنگ جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کام ہو جاتی ہے۔ اب اس میں کیا ہوا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اخباری نہیں، یہ اخباری ہے، وہ دلیل دے رہے ہیں، دنیا بھر کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس سے لوگ پریشان ہیں کہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ بھائی اخباری براہیم والے ہیں یا گگیرے والے ہیں، ہے نا۔ حالانکہ اخباری کچھ نہیں ہوتا، اخباری وہ ہونا دنیا میں، اخباری جو ہے وہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ عالم مجھ سے ہی ہو سکتا ہے نا۔ ابھی بچوں کے لیے بتا رہا ہوں اپنے، اخباری جتنے ہمارے مرجع وقت ہیں، آیت اللہ سیستانی اخباری ہیں، آیت اللہ خامنہئی ہیں، اخباری ہیں، جتنے بڑے مرجع میں نے صاحب دوسرے اخباری تھے۔ اخباری کا مطلب یہ ہے کہ تو خود کسی کی تقلید نہ کرتا ہو، دنیا اس کی تقلید کرتی ہے، اس کے پاس اتنا علم ہو، اتنی احادیث، اتنی آیتیں اس کے یاد ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ پوچھے، آپ نے کوئی مسئلہ پوچھا
بیماری کا پوچھا یا کہیں کا پوچھا تو فوراً اسے حدیث اٹھائے، اس سے نکال کے اخذ کرے اور کہے کہ مولا کی حدیث سے نتیجہ یہ نکلا کہ مثلا آپ کا یہ مسئلہ ہے، یہ اس طرح ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں مرجع وقت. سمجھا؟ اور مرجع کی طاقت کیا ہے؟ دنیا نے ابھی 3 سال پہلے کیا طاقت ہے سمجھ لیا. پوری دنیا کا منصوبہ یہ تھا امریکہ سمیت عیسائی سمیت کے عراق کو ختم کر دیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں، داعش کو اتارنے والا امریکہ ہے تاکہ لوگوں کو قتل یہ کرے اور ہم عراق پہ قبضہ کریں، سب کچھ ختم ہو جائے، روزوں میں سب پہ قبضہ ہمارا ہو جائے، جو بھی آئے وہ جو پیسہ آئے وہ ہمارے اختیار میں ہو. اس لیے کہ دنیا میں اتنی رقم تیل سے نہیں آتی جتنی حرم کے اندر آتی ہے. اتنی رقم تیل سے نہیں نکلتی جتنی حرم میں آتی ہے. اور اس کی مثال دے رہا ہوں، جب میں عراق پڑھنے کے لیے گیا تھا، جب میں گیا تھا تو ایک انڈین 1000 کے 3000 ملتے تھے. اور میں جب پہلے جا کے واپس آیا ہوں تو میں 8 9 10 مہینے میں ہی واپس آ گیا تھا، کیونکہ میرا پاسپورٹ ڈیمیج ہو گیا تھا. میں 4 سال بعد پاسپورٹ بنا رہا تھا. تو جب میں آیا ہوں تو 1000 کے، جب میں گیا تھا تو 1000 کے 30,000 ملتے تھے، 30,000. اور جب میں واپس آیا ہوں 8 9 مہینے کے اندر ہی تو 1000 کے 13,000 مل رہے. 30,000 اور 13,000 تو 8 7 8 مہینے میں اتنی کرنسی اوپر گئی ہے. تیل سے گئی، تیل تو امریکہ کے قبضے میں ہے، سارا تیل تو امریکہ کے قبضے میں. کرنسی اوپر کیسے گئی؟ کرنسی اوپر اس طرح گئی کہ جیسے ہی صدام ملعون واصل جہنم ہوا، پوری دنیا کے شیعہ عراق کی طرف دوڑ پڑے اور اتنے زائرین گئے، سرحدیں کھول دی گئی. آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ دے دیا کہ ہر شیعہ کے اوپر جو اگر اس کے پاس کوئی دشواری نہیں پریشانی نہیں ہے تو اس کا پہنچنا ضروری ہے. لوگ سوچ رہے تھے کہ داعش وہاں گئے ہیں تو لوگ جائیں گے نہیں وہاں، لیکن اتنے لوگ گئے کہ ریکارڈ بن گیا. ہر سال نیا ریکارڈ بنتا ہے. لیکن جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا عباس کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے کہ رہبر کی طاقت کیا ہوتی ہے، مرجعیت کی طاقت کیا ہوتی ہے. سیستانی صاحب ابھی میں ایک چیز کو پڑھا تھا مضمون، اس کے اندر لکھا تھا کہ ابھی عراق کے اندر جو سالانہ ایگزام ہوا، اس سالانہ ایگزام میں بچوں کے ایگزام چل رہے تو ایک بچے سے کے سامنے سوال آیا کہ ہمارا ملک کون سا ہے، اپنے ملک کا نام لکھو. اس بچے نے ایگزام دیا، اس کا جواب لکھا اور جو جواب تھا اس کا وہ پوری سوشل میڈیا پہ اس وقت پورا وائرل ہو رہا ہے اور لوگ اس بچے کی سراہنا کر رہے ہیں. اس بچے حکومت نے اس کی پڑھائی کی ساری ذمہ داری لی ہے آیت اللہ سیستانی کے دفتر نے. اس بچے سے ہم نے دیکھا سوال سب کا لکھا ہوا تھا، سب نے اپنے ملک کا نام لکھا کہ اپنے ملک کا نام لکھو. اس بچے نے اپنے ملک کا نام لکھا آیت اللہ سیستانی. اس بچے سے پوچھا گیا کہ تمہارے ملک کا نام کیا ہے، لکھا آیت اللہ سیستانی. سارے استاد جمع ہو گئے. جب کافی چیک ہوئے بچے سے پوچھا گیا یہ بتاؤ کہ تم نے اس ملک کا نام آیت اللہ سیستانی کیوں لکھا؟ اس بچے نے کہا یہ ملک تو اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن داعش آئے تھے. اگر میرے آیت اللہ نے فتویٰ نہ دیا ہوتا، ایک چھوٹے سے بچے نے جواب دیا ہے. قسم خدا کی ہماری ریڑھ کی حقیقت، ہمارے دین کی ریڑھ کی ہڈی کا نام ہے مرجعیت. ریڑھ کی ہڈی ہماری. ہم اگر یہ انقلاب ایران نہ ہوتا نا تو پتہ نہیں کہاں ہوتے ہم لوگ. ہماری پہچان بنی ہے اس سلام پڑھنے میں ہوتا تو بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے. اللہ کے راز کو علی کہتے ہیں اور علی کے راز کو عباس کہتے ہیں. یہاں سے تھوڑی سی جناب مولا عباس کا فضائل پڑھنا چاہتا ہوں. علی کے راز کو عباس کہتے ہیں. عباس وہ شہزادہ ہے علی کا کہ جسے مولائے کائنات نے بذات خود فنون جنگ سکھائی اور امام حسن نے فنون جنگ سکھائے. مولا عباس کو مولا علی نے اور امام حسن نے فنون جنگ سکھائے. ایک بہت بڑے عالم دین نے لکھا فقرہ کہ جناب امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مولا امام حسن مجتبیٰ کی اگر ساری فضیلتیں ہٹا دی جائیں تو مولا امام حسن کی فضیلت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ
عباس حسن کا شاگرد ہے. یہی کافی ہے کہ جناب عباس امام حسن کے شاگرد ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب امام حسن جنگ کرنا نہیں جانتے تھے، تو امام حسن نے عباس کو فنون جنگ سکھائی تھی، جناب عباس. اور 13 برس میں جنگ صفین ہوئی ہے. جنگ صفین نہیں پڑھنا، مجھے 2-3 باتیں عرض کرنا ہے جنگ صفین کے حوالے سے. یہ سورہ فاتحہ ہی بعد میں پڑھوا دوں گا. جناب عباس علمدار، صفین کا مرحلہ پیش آیا اور لشکر اسلام جنگ کی تیاری کرنے لگا. جب لشکر اسلام جب بھی کسی ملک میں جنگ ہوتی ہے تو سپاہی جب تیاری کرتے ہیں جنگ کی مشق کی جاتی ہے. آج بھی مشق کی جاتی ہے. آج بھی جب جنگ ہوتی ہے کسی ملک سے تو مشق ہوتی ہے نہیں ہوتی، توپیں سب لگا دی جاتی ہے، مشق کی جا رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے. اور بہت سے دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مشق جب ہوتی ہے تو جس ملک نے زیادہ مشق کی ہے اسے دیکھ کر دوسرا ڈر جاتا ہے کہ جنگ ہی نہیں ہوتی ہے نا. تو مشق کی جاتی ہے. ادھر اس وقت مشق کی جاتی تھی، تلوار کی مشق ہو رہی ہے، تیروں کی ہو رہی ہے، نیزوں کی ہو رہی ہے، سب کی مشق ہو رہی ہے. تو سارا لشکر مشق میں مصروف تھا. لیکن عباس علمدار ایک دن بھی میدان میں مشق کرنے نہیں گئے. توجہ چاہتا ہوں آخری پد تک. ایک دن بھی مولا عباس مشق کرنے نہیں گئے. کسی صحابی نے کسی سپاہی نے میرے مولا عباس کو روک لیا اور روکنے کے بعد کہا کہ اے علی کے بیٹے، پورا لشکر اسلام مشق کر رہا ہے اور تم ایک دن بھی مشق کرنے کے لیے نہیں گئے، کیا جنگ میں جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ مولا عباس نے کہا سن، مشق وہ کرے جو پہلے سے جنگ کے لیے تیار نہ ہو. مشق وہ کرے جو پہلے سے تیار نہ ہو. مجھے تو میرے بابا نے مانگا ہی اس لیے ہے تاکہ میدان میں جاؤں اور جنگ کروں. 13 برس کا سین ہے مولا عباس کا. لشکر چلا، 15 لاکھوں کا لشکر حاکم شام کا. رات میں سفر کیا، صبح سویر پہنچے. مولا نے کہا کہ سب آرام کر لو، تازہ دم ہو جاؤ، پتہ نہیں کس وقت جنگ شروع ہو جائے. سارے سپاہی آرام کے لیے لیٹ گئے. جب سب آرام کر رہے تھے، بہت توجہ، جب سب آرام کر رہے تھے اس وقت مولا عباس خیمے کا پردہ اٹھا کر باہر نکلے. دیکھیے اگر فضیلت ہو ایسی کہ جس میں واقعہ جو ہے میرا مطالبہ جو ہے وہ یہ کہ آپ دعاؤں سے بھی نوازیں اور دعا اور داد سے بھی نوازیں، فضیلت انشاءاللہ محدود ہو گیا. مولا عباس خیمے کا پردہ اٹھایا اور باہر آئے. اور باہر آنے کے بعد علی کا شیر میدان میں ٹہلنے لگا. ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے. عباس میدان میں ٹہل رہے ہیں، ادھر سے ادھر تک لاکھوں کا لشکر. اور مولا عباس بڑے اطمینان سے پورے لشکر کو ملاحظہ کر رہے ہیں. ابھی عباس ٹہل ہی رہے تھے کہ یہ خیمے کا پردہ اٹھا. ایک جوان اور خیمے سے نکلا جس کا نام ہے ابراہیم ابن مالک اشتر. جناب مالک اشتر کے بیٹے جناب ابراہیم جو مولا عباس کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے. جناب ابراہیم بھی اپنے خیمے سے نکلے، دیکھا کہ مولا عباس میدان میں ٹہل رہے ہیں. بس جلدی سے مولا عباس کے پاس آئے اور آنے کے بعد مولا عباس کو سلام کیا. علی کے بیٹے تجھ پر میرا سلام ہو. مولا نے جواب سلام دیا. کہا کہ آقا زادے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ میں اکثر بابا سے پوچھتا تھا کہ بابا آپ نے جو فنون جنگ سکھائے ہیں تو ان کی آزمائش کا وقت کب ہوگا؟ تو میرے بابا اکثر یہ کہتے تھے کہ بیٹے ایسا میدان کو سجے کہ جہاں تو جنگ کرے، ایسا میدان کو ہو کہ جہاں تو جنگ کرے. اتنا کہنے کے بعد مولا عباس نے کہا مجھے لگتا ہے وہ وقت آ گیا. مولا عباس کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت آ گیا کہ جب میں اپنے شجاعت کے جوہر دکھاؤں گا. جناب ابراہیم نے کہا کہ اے آقا زادے، اے میرے مولا یہ بتائیے کہ آپ توجہ پوری، مولا یہ بتائیے کہ آپ کو کیسی شجاعت پسند ہے؟ جو سامعین باہر کھڑے ہیں ان کی پوری توجہ چاہتا ہوں وہاں تک، جملہ بڑا قیمتی ہے. جناب ابراہیم ابن مالک اشتر نے کہا
کہ یہ بتائیے مولا آپ کو کیسی شجاعت پسند ہے؟ مولا عباس نے ایک مرتبہ انگڑائی لی، سرا ٹوٹ کر زمین پہ گر گئی، اور انگڑائی لینے کے بعد جناب ابراہیم نے کہا، جناب ابراہیم سے مولا عباس نے کہا ابراہیم عباس کو ایسی شجاعت پسند ہے کہ جب عباس میدان میں جائے تو آدھا لشکر یہ دیکھ کے مر جائے کہ علی کا بیٹا کہ جب میں میدان میں جاؤں تو آدھا لشکر یہ دیکھ کے مر جائے کہ علی کا بیٹا میدان میں آ گیا، عباس میدان میں آ گیا۔ کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی شجاعت ایسی ہی ہے۔ میں مولا آپ میرے آقا کی لشکر کے سپاہی ہیں اور بہادر سپاہی ہیں آپ۔ میں نے مولا سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میرے لشکر میں، مولا علی کے لشکر میں ایک مولا کا چاہنے والا تھا، ابو حمزہ نام تھا، اور کنیت کچھ اور تھی جس نام سے مشہور تھا، کنیت پر یاد نہیں، ابو حمزہ ایک اور نام بھی تھا ان کا۔ ابو حمزہ بہت شجاع تھے، مولا علی کے لشکر میں تھے، صفین میں بڑے شجاع تھے، بہت زیادہ طاقتور نہیں تھے، پتلے سے تھے لیکن شجاع بہت تھے۔ لیکن شجاعت کا تعلق ڈھیل ڈول سے نہیں ہوتا، شجاعت کا تعلق ڈھیل ڈول سے نہیں ہوتا، شجاعت سن و سال سے نہیں ہوتی، بس جو شجاع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، سمجھنا کسی، کیونکہ دیکھیں شجاعت نہ سن و سال سے ہوتی، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں بڑے بڑے بوڑھے بوڑھے رو رہے تھے وہیں کربلا میں علی اصغر ہنس رہے تھے، جناب علی اصغر مسکرا رہے تھے، تو شجاعت کا تعلق سن و سال سے نہیں ہوتا۔ بڑے شجاع تھے لیکن جسم آپ کا بہت زیادہ ڈگڈور بڑا نہیں، مضبوط طاقتور ایسے نہیں تھے، لیکن شجاع تھے۔ اب اندازہ لگائیں کہ مولا علی تعریف کر رہے ہیں تو شجاع تو ہوں گے۔ ابراہیم نے کہا کہ ابو حمزہ کے بارے میں آپ کے بابا کہتے ہیں بہت شجاع ہیں میرے لشکر میں، اور ان کے بارے میں آپ کے بابا نے فرمایا کہ جس وقت وہ اپنے ہاتھ میں نیزہ تان کر دشمن کی طرف پھینکتے ہیں تو ان کا ایک نیزہ 7 لوگوں کے جسم میں پار ہو جاتا ہے، ایک نیزہ 7 لوگوں کے جسم میں پار ہو جاتا ہے۔ تو ایک دن میں نے کہا مولا اگر ابو حمزہ کی طاقت یہ ہے تو آپ کے بیٹے عباس کی طاقت کیا ہے؟ تو آپ کے بابا نے فرمایا کہ اے ابراہیم دیکھنا، جب میرا عباس نیزہ پھینکے گا تو جو جو سامنے آتا چلا جائے گا سب کے جسم سے گزرتا جائے گا۔ عباس کی طاقت مولا علی بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں ابراہیم کہ آپ سپاہی، بہادر سپاہی ہیں، آپ کے لیے یہ شرف کی بات ہے۔ آپ کہا کہ میرے لیے جناب عباس کہتے ہیں ابراہیم میرے لیے صرف علی کا سپاہی ہونا کافی نہیں ہے۔ قسم خدا کی بہت قیمتی جملہ ہے، اور اتنا قیمتی جملہ ہے کہ اس جملے پر میں کائنات قربان کر دوں جو مولا عباس کا جملہ ہے۔ جناب عباس کہتے ہیں ابراہیم میرے لیے عباس، میرے لیے علی کا سپاہی ہونا کافی نہیں ہے، کہ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ میں تو اس وقت فخر کروں گا، توجہ، میں اس وقت فخر کروں گا کہ جب میں میدان میں جاؤں، توجہ، جب میں میدان میں جاؤں اور چاروں طرف لاٹھوں کے انبار لگا دوں، آخری فرق توجہ، مجھے اس بات کا فخر ہوگا کہ جب میں میدان میں جاؤں چاروں طرف لاٹھوں کے انبار لگا دوں اور تمام لاٹھوں کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے تمام لاٹھوں پہ
لشکر کی ضرورت نہیں ہے، ایسی شجاعت مجھے پسند ہے، میرے بابا مجھ پہ فخر کریں۔ صفین کا میدان سجا ہوا ہے، زیادہ وقت تو نہیں پا رہی تو ایک دفعہ آواز بلند سلام پڑھنا۔ جنگ تو آپ جنگ صفین بہت سنتے رہتے ہیں، اس جنگ کے دوران بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت زیادہ، کیونکہ کئی مہینے جنگ چلی ہے اور کافی عرصے تک، بہت لمبی جنگ، اسلام کی سب سے بڑی جنگ ہے جنگ صفین۔ اس میں تمام لوگ اور تھے، ان کی ازواج بھی گئی ہوئی، کیونکہ کئی مہینوں کی جنگ تھی، بہت سے لوگ پھنسے ہوئے تھے، جنگ ہو رہی تھی اور ادھر سے بھی لوگ مر رہے تھے، ادھر سے بھی لوگ مر رہے تھے، قتل ہو رہے تھے، لیکن جب کسی طرح کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہا تھا معاملہ، تو ایک دن حاکم شام نے ہمارے آس کو بلایا، انشاءاللہ بہت لطف اندوز ہوں گے آپ۔ حاکم شام نے ہمارے آس کو بلایا، ہمارے آس کہ دنیا میں تاریخ اسلام میں اس سے بڑا آج تک کوئی مکار نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ ہمارے آس بہت بڑا مکار، اور اسے اپنی مکاری پہ فخر، کہتا ہے مجھے اپنی مکاری پہ فخر ہے۔ تو ہمارے آس کو بلایا، حاکم شام نے بلانے کے بعد کہا ہمارے آس کیا وجہ، ہمیں شکست کیوں ہو رہی ہے، ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ ہمارے آس نے کہا میں ابھی جاتا ہوں، پتہ لگا کے آتا ہوں۔ ہمارے آس گیا لشکر میں، بچانے میں واپس آنے بعد کہنے لگا کہ حاکم شام معاملہ بہت سنگین، کیا ہوا؟ کہا علی کے مخبر ہمارے لشکر میں، علی کے مخبر ہمارے لشکر میں، اور وہ خبریں پہنچاتے ہیں وہاں۔ اس نے کہا کہ اب مخبر کا پتہ کیسے چلے کون علی کا مخبر ہے؟ اس نے کہا پتہ تو چل جائے گا، لیکن ترکیب تو ہے میرے پاس۔ تو کیا ترکیب ہے؟ ہمارے آس نے کہا کہ تو اعلان کر دے کہ آج جو ہے، آج رات میں جب جنگ بند ہو جائے گی، تو کل جنگ شروع ہونے سے پہلے، جب جنگ شروع ہوگی اس سے پہلے ایک محفل ہوگی، ذکر علی کی ایک محفل منعقد ہوگی۔ سارے لشکر میں اعلان کر دیا جو سب سے اچھا شعر پڑھے گا، جو سب سے اچھا ذکر علی کرے گا، اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ جیسے ہی ہمارے آس نے یہ کہا تو حاکم شام نے کہا ذکر علی کی محفل اور میں، توجہ، ذکر علی کی محفل اور میں، تو کیا جانتا نہیں یہ تو ہمارے خون کی مجبوری ہے کہ ہم علی کا ذکر نہ کریں، ہم ذکر علی نہ کریں، یہ تو ہمارے خون کی مجبوری ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے، چاہ کر بھی نہیں، تجھے کرنا پڑے گا اور انعام رکھنا پڑے گا اگر تو چاہتا ہے کہ مخبر کا پتہ چلے۔ کا پتہ کیسے چلے گا؟ مخبر کا پتہ ایسے چلے گا کہ جیسے ہی ذکر علی کی محفل منعقد ہوگی تو جو بھی علی کا چاہنے والا ہوگا اس کا چہرہ گلاب ہو جائے گا، جو بھی علی کا چاہنے والا ہوگا اس کا چہرہ کھل جائے گا، چہرہ گلاب ہو جائے گا، اور جو علی کا چاہنے والا ہوگا وہ بہترین ذکر کرے گا، اشعار بہترین پڑھے گا۔ معاویہ نے کہا ٹھیک ہے، تو ایسی بات ہے۔ اس نے سونے کی زیرہ منگائی، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے، اور اسے میدان میں سب کے سامنے بلندی پہ رکھ دیا اور کہا کہ جو بھی علی کا ذکر سب سے اچھا کرے گا، سب سے اچھے اشعار کہے گا، اسے یہ سونے کی ہیرے جواہرات لگی ہوئی زیرہ دوں گا۔ کیا کہنا ہمارا آسن ہے کہ جو بھی کوئی اچھے اشعار کہے گا یا اچھا ذکر کرے گا اسے یہ زیرہ دوں گا۔ اب سب آنے لگے، تاریخ کہتی ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، تاریخ کہتی ہے سب سے اچھا ذکر ہمارے آس نے کیا، سب سے اچھے اشعار ہمارے آس نے کہے۔ جیسے ہی ہمارے آس نے اشعار پڑھے تو حاکم شام نے کہا ہمارے آس تو بھی علی کا مخبر ہے، تو بھی علی کا مخبر ہے۔ ہمارے آس نے کہا نہیں، میں مخبر نہیں ہوں، لیکن تو نے ذکر علی میں انعام ہی اتنا بڑا رکھا ہے۔ لالچ آ گیا، بڑے اچھے اشعار کہے اس نے،
وہ اشعار کتاب ہے ارجع المطالب، اس کے اندر اشعار ہے، میں ان کے ترجمہ پڑھ رہا ہوں. اس سے عربی میں کہا اشعار، وہ کہتا ہے کہ حاکم شام تیرا مقابلہ اس سے ہے کہ جن کے خاندان میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کا نسب پست ہو. تیرا مقابلہ اس علی سے ہے کہ جو اعلیٰ نسب ہے، اور علی کے مقابلے پر تو ہے کہ تیرے خاندان میں کوئی بھی اعلیٰ نسب نہیں. علی کے فضائل پڑھ رہا ہے، اس کی علی کے مناقب بیان کر رہا ہے. کہتا ہے اور تو ایسا کہ تیرے خاندان میں کوئی بھی اعلیٰ نسب نہیں. علی وہ ہے، میں اس علی کی کیا تعریف کروں کہ جس کے اشارے پر مشیت چلتی ہے. ہمارے آپ کہہ رہا ہے، میں کیا اس علی کی تعریف کروں کہ مشیت جس کے اشارے پہ چلتی ہے. میں کیا اس علی کی تعریف کروں جو اگر چاہے تو سورج کو پلٹا دے. میں کیا اس علی کی تعریف کروں کہ جو ماں کے شکم میں بچوں کی تصویر بناتا ہے. تصویر بناتا ہے. اور میں کیا تعریف کروں اس علی کی، میں کیا تعریف کروں اس علی کی کہ جسے اللہ نے اختیار دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو تجھے فقیر شام بنا دے. اللہ نے رزق کی رسی جس کے ہاتھ میں رکھی ہے. یہ ہمارے آس کے اشعار ہیں. ہمارے آس نے اشعار کہے اور وہ انعام لے لیا. کہ یہ انعام تو اشعار کی بات ہوئی، جو اچھا اشعار کہے گا اسے انعام دے گا. یہ انعام تو مجھے چاہیے تاکہ یہ بتا کہ تم مخبر ہے. جتنے لوگ بھی تھے جن کے چہرے کھلے سب کو گرفتار کر لیا، سب کو اٹھا لیا تاکہ انہیں باندھ دو. جو علی کے جن کے چہرے ذکر علی سے کھل گئے جو مخبر تھے، اس نے کہا کہ دیکھ تو نے انہیں تو پکڑ لیا، انہیں تو لیا ہے، لیکن تیرا مقابلہ کہیں سے کہیں تک بھی علی سے بنتا نہیں ہے. کہا وہ کیوں؟ اس لیے کہ علی کریم ابن کریم ہے، تو ذلیل ابن ذلیل ہے. علی کریم ابن کریم ہے. کہا کہ علی کی کرامت کیسی ہے؟ کہ دیکھ اگر ابھی علی اپنے خیمے سے نکل کر ہمارے لشکر میں آ جائے، یہاں اس خیمے میں آ جائے تو کیا کرے گا؟ کہا میں فوراً قتل کر دوں گا. اس سے بہتر موقع نہیں ہے میرے پاس علی کو قتل کرنے کا. کہا کہ بس یہی فرق ہے تجھ اور علی میں، علی یہاں آ جائے تو ابھی قتل کر دے گا، لیکن اگر تو وہاں چلا جائے تو علی قتل نہیں کرے گا. اگر تو وہاں چلا جائے تو علی قتل نہیں کریں گے. کہا کیوں؟ کہا کہ علی کی شان کے خلاف ہے یہ. علی اسی کو قتل کرتے ہیں جو مقابلے پر ان کے میدان میں آتا ہے. یہ علی کی شان کے خلاف ہے. کہا کہ نہیں میں نہیں مانتا. کہا آزما لے. دونوں چلتے ہیں علی کے پاس، ابھی پتہ چل جائے گا. دونوں چلتے ہیں ابھی پتہ لگ جائے گا. کب چلیں گے؟ کیسے جائیں گے؟ کیسے؟ اسلام پر محمد والا پہنچیں گے کیسے؟ علی نہ قتل کریں لیکن دروازے پر تو مالی کا اشتر کھڑے ہیں. علی نہ قتل کریں لیکن مالی کا اشتر کیسے چھوڑیں گے؟ کہتے اس کی بھی ترکیب ہے میرے پاس. پھر کہتے کہ دو وہ منگا لے، نقاب منگا لے، دو لباس منگا لیے عورتوں کے، میں نقاب کے. کہا کہ ایک تو پہلے میں پہن لیتا ہوں. کہا کہ اسی کو پکا نہیں یہ لباس اتار دے، مردانہ لباس اتار، یہ والا لباس پہن ورنہ سپاہی سمجھ جائیں گے. تو مردوں والا لباس اتارا اور زنانہ لباس پہنا، اس پہ برقع ورقع پہن کے اور گھاٹا واٹا لگا کے دونوں چلے. جیسے چلے تو ہمارے آس ہنسنے لگا. ہمارے آس نے کہا، حاکم شام نے کہا کہ ہنس کیوں رہا؟ کہا کہ لباس بدلنے سے کیا ہوتا ہے، چال بھی تو بدل. کیا ہوتا ہے، چال بھی تو بدل. اب یہ جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب جو شب ہے یہ تو یہ شب جو ہے وہ اس کا تقاضا بھی ہے کچھ. کہا کہ لباس بدلنے سے کیا ہوتا ہے، ذرا چال بھی تو بدل. دونوں نے لباس بھی بدلا، چال بھی بدلی، اور چال بدل کے لباس بدل کے دونوں علی کے خیمے کی طرف بڑھے. تو ادھر سپاہی پہرا دے رہے، دیکھا کہ دو عورتیں حاکم شام کے لشکر سے آ رہی ہیں. کہا یہ کون ہے؟
اور یہاں جو آئے گا ہو سکتا ہے کہ علی سے فریاد کرنے آ رہی ہو. سپاہیوں نے گفتگو کی، ہو سکتا ہے کہ علی سے فریاد کرنے آ رہی ہو. آنے تو مولا سے فریاد کرنے آ رہی ہوں گی. خیمے کے قریب پہنچی، دونوں پہنچی کہوں گا میں بھائی، اب جس سر سے پاؤں تک بدلے ہوئی ہے. تو مولا علی کے خیمے کے قریب دونوں پہنچی، اور پہنچنے کے بعد اجازت طلب کی کہ اندر آ جائے. علی نے کہا آ جاؤ. دونوں اندر. عورتوں کا لباس سر سے پاؤں تک ذرا برابر پہچان نہیں ہو رہی، ایسی چال اور ایسا لباس پہنا تھا، بس ڈھانٹا لگا ہوا تھا. خوف تھا، دل دھڑک رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ مالک اشتر آ جائیں اور مالک اشتر ہمیں قتل کر دے. علی تو چھوڑنے کے لیے کہ مالک اشتر نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ علی تو رحم کرتے ہیں. ایک مرتبہ ڈھانٹا اتار، ہمارے ہاتھ سے کونے لگائی کہ ڈھانٹا اتار لے. اسے کہا نہیں، کہیں علی قتل نہ کر دے. مولا نے کہا کہ اتار لو. مولا نے کہا اتار لے ڈھانٹا. اتارنے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہمارا نے کہا کہ یا علی قتل تو نہیں کرو گے. میرے مولا نے کہا کہ نہیں، قتل نہیں کروں گا. کیا تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ علی نے کسی عورت کے تلوار اٹھائی؟ میرے مولا نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جو جس مقصد سے آئے تھے وہ جواب ملا؟ کہاں؟ کہ علی آپ کریم، آپ کریم. کہا پھر جنگ کیوں کر رہا ہے؟ کہا میں کیا کروں، مجھے دنیا کا لالچ ہے، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے حکومت نہیں مل سکتی، اس لیے جنگ کر رہا ہوں. کہا تو ٹھیک ہے، پھر اگر تجھے جنگ ہی کرنا ہے تو بہت دن ہو گئے جنگ چلتے ہوئے، کل اس جنگ کا نتیجہ نکل آئے گا. بس سن لیجئے دو تین فکر مولا عباس کے حوالے سے. کل اس جنگ کا نتیجہ نکلے گا. یہ دونوں اپنا لباس پہنا اسی طرح واپس خیمے سے نکلی اور چلی گئی. مالک اشتر آئے، آنے بعد کہا مولا یہ کون تھی جو آئی اور فوراً چلی گئی؟ یہ کون تھی جو آئی اور فوراً چلی گئی؟ مولا نے کہا یہ تھی نہیں، یہ حاکم شام اور امر آس تھا. کہاں؟ مالک اشتر کا مولا یہ تو عورتوں کے لباس میں تھا. مولا یہ تو عورتوں کے لباس میں تھا. مولا نے فرمایا کہ بس پوری توجہ چاہتا ہوں آخری فرق تک. مولا نے کہا مالک اشتر اصل بات یہ ہے کہ اس سے پہلے تک یہ غلط لباس پہنتے تھے، اصل لباس میں تو آگ ہی لباس پہن کر آئیں، عورتوں کا لباس پہن کر آئیں گے کل. اور جیسے ہی مالک اشتر سے کہا کہ مالک اشتر اعلان کر دو کہ صبح کو جب جنگ ہوگی تو کل جنگ میرا بیٹا لڑے گا. اب بس ایک فقرہ ہے جو مجھے عرض کرنا ہے مولا عباس کے حوالے سے، اور انشاءاللہ محدود ہوگا اس کے بعد وقت مسائل. جناب عباس کے حوالے سے ایک فقرہ آپ تمام ذاکرین سے سنتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، تمام ذاکرین پڑھتے ہیں، شعراء بھی پڑھتے ہیں، کہ جناب عباس نے جو میدان صفین میں جنگ کی تو حاکم شام کے لشکر سے آواز آ رہی تھی یہ علی ہے، یہ علی ہے، یہ علی ہے، یہ علی ہے. حاکم شام کے لشکر سے آواز آ رہی تھی. میرے مولا نے کہا کل صبح میرا بیٹا جنگ کے لیے جائے گا. ساری رات مولا عباس جاگتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا
بابا امام حسن کو یا امام حسین کو نہ بھیجیں۔ صبح نمودار ہوئی، مولا علی نماز سے فارغ ہوئے، فوراً جناب عباس اپنے بابا کے خیمے میں آنے کے بعد کہا بابا آپ نے یہ اعلان کیا کہ کل میرا بیٹا آج آپ کا بیٹا جنگ کرے گا، مولا کیا آپ آقا حسن کو بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ آقا حسین کو بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ مولا نے فرمایا نہیں میرے لال عباس، وہ تو مباہلے سے رسول کے بیٹے ہیں، وہ تو مباہلے سے رسول کے بیٹے ہیں۔ پھر کہا میں چاہتا ہوں کہ آج تم جنگ کرو اور جنگ ایسی ہو کہ اس جنگ کا نتیجہ نکل آئے۔ ابھی تک نتیجہ نہیں نکلا تھا، اس جنگ کا نتیجہ نکل آئے۔ بس جیسے یہ کہا مولا عباس کی خوشی کا عالم نہ پوچھو۔ 13 برس کا سین ہے مولا عباس کا، 13 برس کا سین ہے۔ اور مولا عباس باہر نکلے، تاریخ کہتی ہے باہر نکلے اور نکلنے کے بعد سب سے کہا کہ آج میں جاؤں گا جنگ کے لیے۔ مولا علی نے مالک اشتر سے کہا کہ ذرا میرے لال عباس کو اندر بھیجو۔ جناب عباس دوبارہ اندر آئے خیمے کے اندر۔ جب اندر آئے تو مولا علی نے جناب عباس کا امامہ اتارا، اپنا امامہ عباس کے سینے پر رکھ دیا۔ مولا عباس سے ردا اتاری، اپنی ردا عباس کی دوش پہ ڈال دی۔ مولا عباس اپنا لباس مولا عباس کو دیا، مولا عباس کا لباس خود پہن لیا اور سر سے پاؤں تک علی نے عباس کو علی بنایا۔ سر سے پاؤں تک عباس کو علی نے علی بنایا، اور علی بنانے کے بعد چہرے پہ نقاب ڈالی، اور نقاب ڈالنے کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ مولا عباس خیمے سے نکلے تو چہرے پہ نقاب تھی۔ دیکھیے جس جملے کے لیے میں یہ روایت سنا رہا ہوں، یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں فضائل میں، ایک عجیب بات آپ کی خدمت میں کرنے جا رہا ہوں کہ جب جناب عباس علمدار مولا علی کے خیمے سے نکلے تو چہرے پہ نقاب تھی، اور ایسے عباس کو علی نے علی بنایا تھا کہ خود مولا علی کے سپاہی بھی یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ عباس ہے یا علی ہے۔ خود مولا علی کے سپاہیوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ عباس ہے یا علی ہے، اس لیے کہ خیمے سے نکلے تو علی کی طرح نکلے، گھوڑے پر سوار ہوئے تو علی کی طرح ہوئے، میدان میں پہنچے تو علی کی طرح پہنچے، تلوار چلائی تو علی کی طرح چلائی، نیزہ چلایا تو علی کی طرح چلایا۔ مولا عباس نے وہ قیامت کی جنگ کی کہ دونوں طرف مولا عباس نے لاشوں کے انبار لگا دیے، وہ دونوں طرف لاشوں کے انبار لگ گئے۔ حاکم شام کے لشکر سے آواز آنے لگی یہ علی ہے، یہ علی ہے، یہ علی ہے، یہ علی ہے۔ عزیزان گرامی اگر صرف لشکر شام سے آواز آتی تو میں جملہ نہ کہتا، لیکن تاریخ کہتی ہے ادھر حاکم شام کا لشکر کہہ رہا تھا یہ علی ہے، ادھر مالک اشتر کہہ رہے تھے یہ علی ہے۔ خود علی نقاب ڈال کے میدان میں چلے گئے۔ یہ سوچ کر سارے سپاہی بھی یہی سوچ رہے تھے، مالک اشتر بھی یہی سوچ رہے تھے۔ یہ سوچ کر مالک اشتر آہستہ آہستہ علی کے خیمے کی طرف بڑھے کہ دیکھو خیمے کے اندر کون ہے۔ جیسے خیمے کے قریب پہنچے اندر سے مولا کی آواز آئی مالک کیا تم بھی یہی سوچ رہے ہو؟ اندر پہنچے تو دیکھا مولا کائنات مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ مالک نے کہا مولا آج آپ کا بیٹا ایسے لڑ رہا ہے کہ جیسے آپ لڑتے ہیں، جیسے آپ لڑتے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا کہ اے مالک میں جانتا ہوں وہ ثانیہ حیدر کرار ہے، وہ ثانیہ حیدر کرار ہے۔ اب اس کے بعد تاریخ کہتی ہے مولا علی نے چہرے پہ نقاب ڈالی، چہرے پہ نقاب ڈالی، اور نقاب ڈالنے کے بعد مولا علی اب گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ ادھر میدان سے آواز آ رہی ہے یہ علی ہے، یہ علی ہے، یہ علی ہے۔ مولا علی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دوڑاتے ہوئے لاشوں کی جو مولا عباس نے جو لاشوں کی نہر بنائی تھی دونوں طرف چٹے لگا دیے تھے،
دونوں طرف لاٹھوں کے انبار کے درمیان میں لہو بہ رہا تھا. مولا علی جو اس کے درمیان سے نکلے تو مولا علی کے گھوڑے کے پاؤں خون میں تر ہو گئے. مولا عباس کے قریب پہنچے اور جانے کے بعد دوش پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہا عباس اب علی کا کم تھا جو دونوں علی آ گئے. مولا علی نے مولا عباس کے چہرے سے بھی نقاب ہٹائی, اپنے چہرے سے پہلے ہٹائی پھر عباس کے چہرے سے ہٹائی کہ دنیا پہچان لے کہ یہ عباس ہے. یہ ضروری تھا. اتنے مولا عباس نے جو تلوار چلائی ہے نا, اتنے مارے تھے اور اتنے زخمی تھے کہ جب رات آئی نا, اس رات کو لیلۃ الحریر کہتے ہیں. جو رات آئی اس جنگ کے بعد, مولا عباس کے حملے کے بعد جو رات آئی اسے لیلۃ الحریر کہتے ہیں. توجہ, لیلۃ الحریر کہتے ہیں. لیلۃ الحریر کہتے ہیں کتوں کے بھونکنے والی رات. لیلۃ الحریر کہتے ہیں کتوں کے بھونکنے والی رات. مالک اشتر نے مولا علی سے کہا یا علی یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ مولا علی نے کہا مالک خاموش, مالک سو جاؤ آرام سے. کہا مولا یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ کہا یہ سب وہ کتے ہیں جنہیں علی کے شیر یہ عباس کے زخمی کیے ہوئے لوگ ہیں. یہ آوازیں نکال کے رو رہے ہیں. لیلۃ الحریر, کتوں کے بھونکنے والی رات. اتنا مارا تھا مولا عباس نے کہ ساری رات روئی, چلائے ساری رات. مولا عباس جنگ کر رہے تھے, پلک کا حملہ تھا. مالک اشتر نے پوچھا مولا کیوں جا رہے ہیں, میدان میں کیوں جا رہے ہیں, آپ نقاب ڈال کے کیوں جا رہے ہیں؟ کہا کہ دو وجہ. ایک وجہ تو یہ ہے کہ عباس کو پہچانوانا ہے, ایک وجہ تو یہ ہے کہ عباس کو پہچانوانا ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عباس کو روکنا ہے. قسم خدا کی مولا علی اگر نہ روکتے تو جناب عباس ایک بھی فرد کو زندہ نہ چھوڑتے, ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑتے. ایسے حملے کر رہے تھے مولا عباس, ایک بھی زندہ نہ بچتا. ایک نے جب مولا عباس جنگ کر رہے تھے, اب یہ فقرہ ہے, کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ صفین کا ہے, کچھ نے کہا یہ کربلا کا ہے. بہرحال صفین کا ہو یا کربلا کا ہو, ہے مولا عباس کا. لکھا ہے کہ جب مولا عباس پہنچے تو ایک نے کہا کہ عباس واپس چلے جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے. کسی نے کہا عباس واپس چلے جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے. جیسے ہی اس نے یہ کہا, عباس کے گھوڑے نے فوراً اپنے کانوں کو کھڑا کیا اور کھڑا مولا عباس نے گھوڑے کو لگائی. کائی کی طرح لشکر کو چیرتا ہوا عباس کا گھوڑا اسی کے پاس جا کے رکا کہ جس نے یہ کہا تھا, جس نے یہ کہا تھا وہیں جا کے رکا. اور مولا عباس نے نیزہ اٹھایا, اٹھانے کے بعد نیزہ اس کے جسم میں ڈالا اور اس طرح نیزے کو اٹھا لیا. نیزہ جسم میں ڈالا اور نیزے کو اس طرح کو اٹھا لیا. لاکھوں کا لشکر تھا. مولا عباس نے کہا کیا کہا تھا کہ واپس چلے جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے. جب میں علی کا بیٹا تجھ سے کہتا ہوں کہ اس پورے لشکر میں کوئی بھی ایک ایسا ہو جو تجھے مجھ سے چھڑا کے لے جائے تو پورے لشکر میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو تجھے مجھ سے چھڑا لے. یہ عباس کا روح تھا. مولا علی کہتے ہیں کہ دو وجہ سے میں میدان میں گیا تھا. ایک تو وجہ یہ تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آج عباس جنگ کر رہے تھے اور امام حسین بلندی میں کھڑے ہوئے عباس کو دادے سجاتے ہیں. مولا عباس جنگ کر رہے تھے اور مولا حسین بلندی پہ کھڑے ہوئے جناب عباس کو دادے سجات دے رہے تھے. تو مولا علی نے کہا کہ مالک عباس نے حسین کو دیکھ لیا ہے کہ حسین دادے شجاعت دے رہے ہیں. آج اگر عباس کے سامنے
یہ لشکر نہیں، جب پوری کائنات بھی آ جائے تو عباس کی تلوار سے عباس کی تلوار سے نہ بچ سکے گی، اس لیے کہ حسین زیادہ شجاعت دے رہے ہیں، اس لیے مولا علی آئے تاکہ عباس کو واپس لے جائیں۔ عباس کو واپس لے گئے، اور جب صفین کے بعد جب مولا علی گھر پہنچے تو امام حسین نے، گھر کے اندر سارے افراد بیٹھے ہوئے، امام حسین نے بیان کیا، کیا کہنا میرے بھائی عباس کا، ایسی جنگ کی، ایسی جنگ کی، ایسی جنگ کی۔ مولا حسین بیان کر رہے تھے اور جناب زینب زارو قطار رو رہے، بی بی زارو قطار رو رہی۔ امام حسین نے کہا ماجائی زینب رونے کا سبب کیا ہے؟ رو کیوں رہی ہے؟ رو کیوں رہی ہے؟ جناب زینب نے کہا کہ یہ خوشی کے آنسو ہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں، اس لیے کہ اللہ اگر جس بہن کو اللہ بھائی عطا کرتا ہے وہ بہن بھائی پہ ناز ہوتا ہے، ہر بہن کو بھائی پہ ناز ہوتا ہے۔ زینب کو ناز نہ ہو، 18 بھائیوں کی بہن ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب کہتی ہیں مجھے ناز نہ ہو، میں 18 بھائیوں کی بہن ہوں۔ عزیزانو آپ سوچو، زینب 18 بھائیوں کی بہن تھی، 18 بھائی زینب، 18 بھائیوں کی بہن۔ اور زینب کے ساتھ ہوا کیا؟ کائنات میں ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوا جیسا علی کی بیٹی کے ساتھ ہوا، ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ جملے مسائل بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ 6 ربیع الاول جو گزری ہے، 6 ربیع الاول جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے کے لیے بتا دوں۔ 6 ربیع الاول جناب رباب کی شہادت کا روز ہے۔ جناب رباب مادر حضرت علی اصغر، جناب رباب کی شہادت کا روز ہے۔ بی بی بڑی عظیم خاتون ہے، 2-3 فقرے شہزادی زینب کے حوالے سے عرض کرنا ہے اور 2-4 باتیں جناب رباب کے حوالے سے عرض کرنا ہے۔ دونوں روایتیں مکس کر کے پڑھ دو تاکہ جو ہے وہ آپ کے لیے میں جو ہے کوئی کمی نہ آئے۔ دیکھیے جناب شہزادی کونین کی پہلو پہ چلتا ہوا دروازہ گرا تھا شہزادی کونین کے، تو جناب محسن کی شہادت ہوئی تھی۔ اس کے بعد شہادت کے بعد کتاب کا نام ہے مقتل حضرت محسن، کتاب کا نام ہے مقتل حضرت محسن۔ اس کے اندر ایک روایت جناب زینب پورا سے جو فرماتی ہے بی بی کہ میں اکثر رات کو یہ دیکھا کرتی تھی کہ میری ماں فاطمہ زہرا اپنا ٹوٹا ہوا ہاتھ دیوار کا سہارا لے کر دروازے کے قریب بیٹھ کر کے تو جناب سیدہ نے فرمایا بیٹی زینب مجھے اس دروازے سے محسن کی خوشبو، مجھے اس دروازے سے اپنے محسن کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دروازے کی میخیں شہزادی کے پیڑ میں بے بس ہوئی اور وہی میخ جناب محسن کے شکم میں بھی بے بس ہوئی تھی۔ تو بی بی کہتی ہے کہ مجھے اس سے اپنے محسن کی خوشبو آتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان، عورت ہو یا مرد ہو یا بچہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے الگ خوشبو نہ رکھی ہو۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے خوشبو رکھی ہے۔ میری بات پہ یقین نہ ہو تو آپ گھر جائیں گے تو جو چادر آپ اوڑھتے ہیں، آج وہ چادر اپنے بھائی کو دیتے ہیں نا، یا اپنی بہن کو یا اپنی اہلیہ کو، اس کی چادر اوڑھنا تو آپ کو اس چادر میں اپنی بھائی بہن کی خوشبو ملے گی، اسے اس کی آپ کی چادر میں اسے آپ کی خوشبو ملے گی۔ ہر ایک چیز میں الگ خوشبو ہوتی ہے، اور حتیٰ کہ پروردگار عالم نے جانوروں کے اندر بھی خوشبو رکھی ہے۔ ہر جانور کے اندر خوشبو ہوتی ہے اور تمام جانور اپنے بچوں کو خوشبو کے ذریعے سے پہچانتے ہیں نا۔ آپ جو لوگ
گاؤں کے رہنے والے ہیں، آپ کے گھر گائے اور بھینسیں وغیرہ ہیں، آپ اگر کئی گائے ہوں اور کئی بچے ایک ساتھ ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے، تو دوسری گائے دوسرے کے بچوں کو دودھ نہیں کھلائے گی، وہ سنتی ہے، دیکھتی ہے اس میں میرے خوشبو ہے یا نہیں، میرے بچے کی خوشبو ہے یا نہیں۔ اب بات پہنچ گئی تو میں مصائب پڑھ دوں، ایسے قیامت کے مصائب۔ جب سید سجاد کو یزید ملعون نے دربار میں بلایا، بلانے کے بعد کہا سید سجاد ہم نے آپ کو رہا کر دیا، آپ یہ بتائیے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ سید سجاد کی ہتھکڑی بیڑیاں کھول دی گئی، ہتھکڑی کاٹ دی گئی، بیڑیاں کاٹ دی گئی، لنگر کاٹ دیا گیا، حداد جو لوہا کاٹنے والا ہوتا ہے وہ کھڑا ہوا تھا۔ جب سید سجاد کے گلے کا توق کاٹنے لگا، تاریخ کہتی ہے حداد لشکا کے زمین پر گر گیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا توق میرے گلے میں ہے، لشک مجھے آ گیا۔ جب لشک کھڑا ہوا پوچھا کہ تو لشکا کے کیوں گر گیا؟ کہتا ہے کہ توق سید سجاد کی گردن میں بے وس ہو گیا، اور اللہ اتنے کعبے تھے سید سجاد کے گلے میں توق بے وس ہو چکا تھا، بڑی مشکل سے توق کاٹا گیا۔ سید سجاد نے اپنے امامے کا پیٹ کھول کر اپنی گردن میں لپیٹا تاکہ اس زخم پہ علی کے بیٹے کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ کہ پہلے زینب اپنے بھائی کا ماتم کرے گی، اس کے بعد زینب کہیں جائے گی، مکان خالی کرائے جائے، مکان خالی کرا دیا گیا۔ جناب زینب نے بھائی کا ماتم کیا، لوٹا ہوا سامان واپس ملنے لگا، آنے لگا۔ جب لوٹا ہوا سامان واپس آیا، تاریخ کہتی ہے ایک سامان آتا ہے، جناب زینب ایک بیوی کو دے دیتی ہے، ردائیں آنا شروع ہوئی۔ جناب زینب نے ایک ردا ہر بیوی کو دینا شروع کی، ایک ردا ہر بیوی کو دے رہی ہے، رداؤں کے بعد اور سامان آنا شروع ہوئے، ایک سامان ہر بیوی کا دینے لگی۔ تاریخ کہتی ہے آخر میں ایک چھوٹی سی ردا آئی اور دو چھوٹے سے گوشوارے آئے۔ جناب زینب نے ردا اور گوشوارے لیے، جناب رباب کے حوالے کیے۔ جناب رباب نے ردا اور گوشواروں کو لینے کے بعد ایک رقم مکان سے نکلی، جناب زینب نے کہا ہے بھابی رباب کہاں جا رہی ہو؟ چادر لیے ہوئے بیٹھی ہے، سب کے پاس کوئی نہ کوئی سامان تھا۔ جناب زینب کے پاس امام حسین کا خون بھرا پیغام تھا، خون بھرا امامت، سب بیویاں رو رہی تھی کہ ایک مرتبہ جناب رباب اصغر کی ماں ایک کونے سے اٹھی، اٹھنے کے بعد سید سجاد کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہا سید سجاد اے میرے لال کیا سب سامان آ گیا؟ کہا سب سامان آ گیا۔ کہ میرے لال عزیز سے پوچھو کیا کچھ سامان رہ گیا ہے؟ کہ نہیں اماں، وہ کہتا ہے سب سامان آ گیا۔ جناب رباب نے ماں بہنوں سے معذرت کے ساتھ اگر دل پہ چوٹ لگے تو مجھے معاف کر دینا۔ جناب رباب نے سید سجاد سے کہا ہے میرے لال ارے سب سامان آ گیا، میرے اصغر کے جھولے کی جلی
کہ میں نے دیکھا کہ میرا بابا جب میرے بابا کی نگاہ میری پھوپھی زینب پہ پڑتی تھی، میری دادی زینب پہ پڑتی تھی، جب میرے بابا کی نگاہ میری دادی زینب پہ پڑتی تھی تو میں دیکھتا تھا کہ میرا بابا خون کے آنسو میرا بابا خون کے آنسو ہوتا تھا۔ ایک دن کا بابا آپ کی نگاہ جب بھی میری دادی زینب پہ پڑتی ہے تو خون کے آنسو کیوں ہوتے ہیں؟ جناب سید سجاد کہتے میرے لال میں کیا کروں، میں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ پھوپھی پہ نگاہ کرتی ہے تو مجھے شام کو میری آنکھوں سے خون ایک دن جناب زینب کو پوچھا دیا جا رہا تھا۔ جناب زینب کے سامنے جناب ام لقمان، جناب مسلم ابن عقیل کی بہن ہے، کیا نام ہے؟ ام لقمان، مسلم ابن عقیل کی بہن جناب زینب کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، وہ ہاتھوں جوڑ کر کہتی ہے بی بی ایک سوال کروں؟ کہا ام لقمان پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ کہا بی بی ایک سوال ہے، بی بی یہ بتائیے میں دیکھ رہی ہوں کہ یوں تو آپ کا پورا جسم زخمی ہے لیکن بی بی آپ کا سر اور آپ کا چہرہ بہت زخمی ہے، آپ کے چہرے اور سر پہ بڑے گہرے گہرے زخم ہے، اے بی بی یہ چہرے اور سر پہ زخم کیسے آئے؟ جناب زینب نے ام لقمان سے کہا ام لقمان مجھے اتنا بتا دے کہ اگر سروں پہ پتھر برس رہے ہو تو امام حسین کی چاہنے والی ایک بیٹی اور ایک بیٹا کھو کر خالی گود مدینے رہی ہے، اپنے وارث کے لاشے پر وعدہ کیا تھا ہے میرے والی وارث کبھی میں سائے میں نہ بیٹھوں گی، اس لیے کہ میں نے آپ کے لاشے کو دھوپ میں تپتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی سائے میں نہیں بیٹھی صحن میں بیٹھی رہتی تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ بارش کے آثار تھے، سید سجاد آئے اماں صحن سے اٹھ جائیے سائے میں آ جائیے۔ جناب رباب نے کہا ہے میرے لال میں آپ کے بابا کے لاشے پہ وعدہ کر کے آئی ہوں، میں سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ سید سجاد نے کہا ہے اماں رباب میں بیٹا بن کر نہیں